تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو اپنے بستر پر، اپنے دماغ میں؟ غلط۔ تمہارے اندر ابھی اسی وقت کوئی ہے۔ وہ تمہارے بغل میں نہیں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، وہ تمہاری خون کے اندر دوڑ رہا ہے۔ جب جادو کسی پر اثر کرتا ہے تو انسان اپنے ہی دماغ کے قید خانے میں بند ہو جاتا ہے۔ سوچئے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، لیکن آپ بھوکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ابھی کسی سے بات کی، لیکن پورا کمرہ خالی ہے۔ آپ چلانا چاہتے ہیں، لیکن اندیکھی انگلیاں آپ کا گلا دبا دیتی ہے۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، یہ گھٹن ہے، یہ کنفیوژن ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی کسی اور کی مرضی آپ کے اندر ٹھونس رہا ہے، کوئی دور بیٹھ کر آپ کی سانسوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے دل پر اسکواٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہو تو وہ اپنا پنجہ گڑا دیتا ہے۔ اگر دنیا کا سب سے مضبوط دماغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہو سکتا ہے تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ مدینہ میں ایک سازش ہوئی تھی، 11 گانٹھیں اور ایک گڑیا۔ دشمن اندھیرے میں وار کر رہا تھا۔ تب آسمان سے ایک نسخہ آیا، ایک ایسی سورہ جو اس اندر کے دشمن کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ قل اعوذ برب الناس۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس مدینہ جانا ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک ایسے وقت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تکلیف سے گزر رہے تھے۔ صحیح البخاری اور تفسیر ابن کثیر جیسے اوتھینٹک روایتوں کے مطابق لبید ابن الاسم نام کے ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا، یعنی جادو کیا۔ لیکن کیوں کوئی ایسا کرے گا؟ لبید کا مقصد کوئی رینڈم نہیں تھا۔ لبید ایک منافق تھا جو مسلمان ہونے کا دکھاوا کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ ان دشمن قبیلوں سے ملا ہوا تھا جن کی طاقت مدینہ میں اسلام کے بڑھنے سے کم ہو رہی تھی۔ کچھ کرنا ہوگا ورنہ محمد ہمیں پوری طرح سے ختم کر دے گا۔ کون اسے راستے سے ہٹائے گا؟ میں پیسے دوں گا، میں کروں گا۔ یہ کام شدید حسد اور سیاسی نفرت سے پیدا ہوا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک ایسا کام جس کے لیے اسے پیسے دیے گئے تھے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنگھی چرائی۔ ان کے کچھ بال لیے اور اس نے 11 گانٹھیں باندھی۔ جب وہ ہر گانٹھ باندھ رہا تھا وہ اپنے برے منتر پڑھ رہا تھا۔ اب یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، کوئی بھی حدیث یا سورس یہ نہیں بتاتی کہ وہ کیا منتر پڑھ رہا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کے لفظوں کو محفوظ نہیں رکھتا، انہیں ریکارڈ کرنا شرک سکھانے جیسا ہوتا۔ اس کی بجائے فوکس کبھی زہر پر نہیں، اس کے علاج پر ہوتا ہے۔ لبید نے یہ چیز کنویں میں چھپا دی۔ اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار محسوس کرنے لگے، انہیں کنفیوژن محسوس ہوتی، انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے جبکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا۔ ان کی صحت اور فوکس پر اثر پڑنے لگا۔ یہ تب تک چلا جب تک جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام 2 فرشتے ان کے پاس آئے، ایک ان کے سر کے پاس بیٹھا اور ایک ان کے پیر کے پاس، اور انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کی۔ ایک نے پوچھا ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر مطبوب یعنی جادو کیا گیا ہے۔ ایک نے پوچھا کس نے کیا؟ دوسرے نے کہا لبید ابن الاسم نے۔ پھر ایک نے کہا کس چیز کے ذریعے؟ دوسرے نے کہا ایک کنگھی، بال اور نار کھجور کے سوکھے چھلکے۔ ایک نے پوچھا اور یہ سامان کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا بر جروان کے اندر، ایک پتھر کے نیچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز یعنی ساتھیوں کو بھیجا جنہوں نے اس چیز کو کنویں سے نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح لال تھا، اور وہاں کے پیڑ
शैतान के सिरों जैसे लग रहे थे। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन सब चीज़ों को लेकर अल्लाह ताला के पास गए और वहाँ से लौटे 2 सूरह के साथ, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास। इन दोनों को साथ में अल मुअव्विदतैन कहते हैं, यानी पनाह मांगने वाली 2 सूरह। रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरह की 11 आयतें पढ़ी। एक एक करके वो सारी गांठें खुलती गई, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11वीं आयत पढ़ी तो वो आखिरी गांठ भी खुल गई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्हें जंजीर से आज़ाद कर दिया गया हो। तो चलिए देखते हैं इस सूरह में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी वो 3 दीवारें हैं जो हमें बचाती है। जब इंसान इतने ख़तरनाक दुश्मन में घिर जाता है तो उसे बचाने के लिए कोई मामूली ताकत काम नहीं आती। अल्लाह ताला ने हमें 3 दीवारें दी हैं। वो नुस्खा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डायरेक्ट आया था अल्लाह ताला की तरफ से। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की। यहाँ हर लफ्ज़ एक समंदर है। कुल यानी कहो, ये एक कमांड है, ये एक हुक्म है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि सोचो या दिल में मांगो। अल्लाह ताला कहता है बोल। क्यों? क्योंकि शैतान वसवसा है और विस्पर को तोड़ने के लिए आवाज़ चाहिए, आपका ऐलान चाहिए। रब, हमने अल्लाह नहीं कहा, हमने कहा रब। क्यों? क्योंकि रब की एट्रीब्यूट्स लॉर्डशिप है। वो जो पैदा करता है, खिलाता है, पालता है, प्रोटेक्ट करता है। जब आप बीमार होते हैं या आप पर कोई जादू का असर होता है तो आप सबसे पहले अपने केयर गिवर, अपने रब के पास जाते हैं। मलिकिन नास, मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह की। अगर रब केयर गिवर है तो मालिक वो है जिसके पास एब्सोल्यूट ऑथोरिटी है। दुनिया में बहुत सारे किंग्स हैं, पॉलिटिशियंस, बॉसेस, पुलिसमैन, गून्स, विलेंस, माफियाज, लेकिन उनकी पावर लिमिटेड है। वो आपके सर के अंदर घुसकर शैतान को नहीं रोक सकते। यहाँ अल्लाह ताला अपनी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी याद दिला रहा है। जादू करने वाला सोचता है कि वो कंट्रोल में है, शैतान सोचता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है मैं मालिक हूँ और मेरे ऑर्डर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सारे मिडिल मैनेजमेंट को बाईपास करके सीधे सुप्रीम किंग के पास जा रहे हैं। इलाहिन नास, इलाहिन नास, इंसानों के इलाह की, यानी इंसानों के माबूद की। ये तीसरा और आखिरी लेवल है। इलाह वो है जिसके हम गुलाम हैं। इलाह वो है जो अकेला माबूद बरहक है, जिससे हमारे दिल बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जिसके आगे हम झुकते हैं। यहाँ एक मिस्ट्री है। सूरह अल फलक में अल्लाह ताला ने एक शिफात का जिक्र किया 4 दुश्मनों से बचने के लिए: अंधेरा, जादू, हसद, नफरत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सूरह अन्नास में अल्लाह ताला ने 3 शिफात का जिक्र किया: रब, मालिक, इलाह, सिर्फ एक दुश्मन से बचने के लिए। वो दुश्मन कौन है जिसके लिए अल्लाह ताला को अपना पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना पड़ा? अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। मेरी इस लाइन का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला अपनी पूरी ताकत लगाता है इन सब से बचाने के लिए। अल्लाह ताला का हुक्म ही काफ़ी है। अल्लाह ताला एक बार हुक्म देगा, सब शैतान जल के राख हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें बस एक सुराह दे रहा है, एक ऐसा इलाज जिससे हम खुद को हील कर सकते हैं, खुद में ही, खुद से ही। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह ताला को पूरी ताकत लगानी पड़ी इन शैतान से हमें बचाने के लिए। कल्ला, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है। इंसान, शैतान, फरिश्ता, जिन, जिन्नात, सब का मालिक है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हमें ये सूरह दिया ताकि हम खुद को इससे बचा सकें, हम खुद से खुद को बचा सकें। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे हट जाता है। अल वसवस, द विस्पर, ये शैतान का नाम है और उसका काम भी। वो चीखता नहीं है, वो ऑर्डर भी नहीं देता, वो सजेशंस देता है।
بس ایک بار دیکھ لو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تم برے ہو، تم بہت برے ہو، بس ایک بار یہ کام کر لو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس ایک آخری بار کر لو، پھر توبہ کر لینا، تم سے نہیں ہوگا۔ یہ دشمن باہر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کے ساتھ ایک قارئ اسائن نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ ہمارے کتنے قریب ہے۔ صافیہ رضی اللہ عنہ والی حدیث یاد ہے؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور صافیہ رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئی۔ جب وہ واپس جا رہی تھی تو دو انصار وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ تیزی سے چلانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور کہا، رکو، یہ صافیہ ہے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، الخناس، لیکن اس کی ایک ویکنس ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شیطان انسان کے دل پر اسکواٹ کر کے بیٹھا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ ڈستا ہے، یعنی اسٹنگ مارتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے الحمدللہ، وہ سکڑ جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ بہادر نہیں ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام سنتا ہے اسے الیکٹرک شاک لگتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حملہ کہاں کرتا ہے؟ دماغ میں یا دل میں؟ شیطان کا ٹارگٹ آپ کا دل ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا، کیونکہ وہاں ایمان ہوتا ہے، اس لیے وہ گریلا وارفیئر کرتا ہے، وہ باہر آ کر شور مچاتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو صدور میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلوب نہیں کہا، یعنی دل، اللہ تعالیٰ نے کہا صدور، چیسٹ میں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صدر دل کا آنگن ہے، یعنی کوٹ یارڈ۔ شیطان وہاں آ کر اینگزائٹی اور ڈر کا دھواں پھیلاتا ہے تاکہ آپ گھبرا کر اپنے دل کا دروازہ کھول دیں، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ تیر چلاتا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں گھٹن ہو رہی ہے یا برے خیال آ رہے ہیں تو خوش ہو جائیے، اس کا مطلب ہے شیطان ابھی باہر ہے، وہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اندر ایمان کا خزانہ ہے۔ چور وہاں نہیں جاتا جہاں کچھ نہ ہو۔ मास इंसान का ईमान खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं। लेकिन असली ईमान का खजाना तो उसके पास है, हमें वहां जाना है। اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو برے خیال آتے ہیں اور آپ ان برے خیالوں سے پریشان ہیں، آپ انہیں جھٹکنا چاہتے ہیں، جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے، اور آپ اس شیطان سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دشمن کون ہے؟ من الجنة والناس، من الجنت والناس، چاہے وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں ایک گہرا پوائنٹ ہے، کیا الناس کے لفظ میں بھی جن شامل ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں ابن جریر کی رائے ہے، ہاں کبھی کبھی جنات کے لیے بھی رجال کا لفظ یوز ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو وہ جنات میں سے لوگ ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ لیکن دوسری رائے زیادہ کامن ہے، دشمن دو ہیں، پہلا جن جو دکھتے نہیں اور اندر سے حملہ کرتے ہیں، دوسرا انسان جو دکھتے ہیں اور باہر سے حملہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، کبھی دوست بن کر، کبھی ایڈوائزر بن کر، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، چل پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ ہاں بھائی، اللہ حافظ۔ انسان والا شیطان زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اسے اعوذ باللہ پڑھ کے نہیں بھگا سکتے ہیں، اس سے آپ کو خود دور رہنا ہوگا۔ جاتے جاتے ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ،
جو برے خیالوں سے پریشان رہتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دماغ میں ایسے خیال آتے ہیں کہ میں انہیں زبان پر لانے سے بہتر آسمان سے نیچے گر جانا پسند کروں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا؟ کیا کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے پورے پلاٹ کو صرف ایک وسوسے تک ہی محدود کر دیا۔ اللہ نے ہماری چال کو لمٹ کر دیا ہے۔ ہاں، ہم صرف ان کے دماغ میں وسوسے ڈال سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث کے مطابق ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دماغ میں ایسے ایسے برے خیال آتے ہیں کہ اگر میں ان کو ظاہر کر دوں تو میرا سر تلوار سے کاٹ دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں انہیں جھٹکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی تمہارے سچے ایمان کی پہچان ہے، یعنی کہ شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کیا کرتے ہو، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ہو، آپ کا ایمان کتنا پکا ہے۔ شیطان اپنا کام کرتا رہے گا، اس کا یہی کام ہے۔ یاد ہے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ میں تیرے بندے کو قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا۔ ہمیں بہکنا نہیں ہے، ہمیں بس اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب بھی وسوسے آئیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ پڑھو۔ اور اگر آپ نماز میں ہو تو اسے جھٹکنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کو برا خیال آئے اور آپ کو برا لگے تو مبارک ہو، یہ پیور ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان ہار چکا ہے، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ صرف فسفسا سکتا ہے، وہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ بس یہ پڑھ لیجئے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ آپ کو وہ نسخہ استعمال کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچائے اور ناپاک جن جناتوں سے بچائے، آمین۔